السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ میں آپ کو مختصر سا لیکن بہت پر اثر رکت آمیز حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا قصہ سنانا چاہتا ہوں۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے نیزہ مارا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلایا گیا جو پسلیوں کی طرف سے نکل گیا۔ طبیب نے کہا، اے امیر المؤمنین، وصیت کر دیجیے، اس لیے کہ آپ مزید زندہ نہیں رہ سکتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور کہا، میرے پاس حذیفہ بن یمان کو لاؤ۔ حذیفہ بن یمان وہ صحابی تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے ناموں کی لسٹ بتائی تھی، جس کو اللہ کے رسول اور حذیفہ کے علاوہ کوئی نہ جانتا تھا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا ہوئے جبکہ خون آپ کی پسلیوں سے رس رہا تھا۔ حذیفہ، میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام منافقین میں لیا ہے کہ نہیں؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے کہنے لگے، اے امیر المؤمنین، یہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے، میں اس کو مرتے دم تک کسی کو نہیں بتا سکتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، حذیفہ، بلا شبہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے، بس مجھے اتنا بتا دیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام منافقین کے جدول میں شمار کیا ہے یا نہیں؟ حذیفہ کی ہچکی بن گئی، روتے ہوئے کہنے لگے، اے عمر، میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اگر آپ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں کبھی بھی اپنی زبان نہ کھولتا، وہ بھی صرف اتنا بتاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام منافقین کی لسٹ میں شمار نہیں فرمایا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر اپنے بیٹے عبداللہ سے کہنے لگے، عبداللہ، اب صرف میرا ایک معاملہ دنیا میں باقی ہے۔ پسرے جانثار کہنے لگے، ابا جان بتائیے وہ کون سا معاملہ ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا ہوئے، بیٹا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ اے میرے بیٹے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے اجازت طلب کرو کہ عمر اپنے ساتھیوں کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے۔ ہاں بیٹا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہ کہنا کہ امیر المؤمنین کا حکم ہے، بلکہ کہنا آپ کا بیٹا عمر آپ سے درخواست گزار ہے۔ عجیب جملہ فرمایا، آپ کا بیٹا عمر آپ سے درخواست گزار ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، میں نے یہ جگہ اپنی قبر کے لیے مختص کر رکھی تھی، لیکن آج میں عمر کے لیے اس سے دستبردار ہوتی ہوں۔ عبداللہ مطمئن لوٹے اور اپنے ابا جان کو فرمایا، ابشر ابا جان، مبارک ہو، ام المؤمنین نے اجازت عنایت فرما دی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر اپنے رخسار کو زمین پر رکھ دیا۔ آداب فرزندی سے معمور بیٹا آگے بڑھا اور باپ کے چہرے کو اپنی گود میں رکھ لیا۔ بیٹے نے باپ کی طرف دیکھا اور کہا، اس پیشانی کو زمین سے کیوں اٹھایا؟ غور سے جملے سنیے، اس چہرے کو زمین پر واپس رکھ دو، اس چہرے کو زمین پر واپس رکھ دو۔ اور حضرت عمر اپنا چہرہ زمین پر رگڑتے اور ارشاد فرماتے، ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، ہلاکت ہوگی عمر کے لیے اگر اس کے رب نے اسے قیامت کے دن معاف نہ کیا۔ رحمک اللہ یا عمر، اللہ آپ پہ کرم رحمتیں اتارے اے عمر۔ اے عمر، آپ کو اتنی آخرت کا خوف تھا اور آج ہم دنیا دار
کتنا اپنی آخرت سے غافل۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے عبداللہ کو یہ وصیت کر کے اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ غور سے سننا، جب میرے جنازے کو اٹھایا جائے اور مسجد نبوی میں میرا جنازہ پڑھایا جائے تو حذیفہ پہ نظر رکھنا، حذیفہ بن یمان پہ نظر رکھنا جو رسول اللہ کے رازدار ہیں، کیونکہ اس نے وعدہ توڑنے میں تو شاید میرا حیا کیا ہو، لیکن دھیان رکھنا وہ میرا جنازہ بھی پڑھتا ہے یا نہیں۔ اگر تو حذیفہ میرا جنازہ پڑھے تو میری میت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف لے کر جانا اور دروازے پر کھڑے ہو کر کہنا، یا ام المؤمنین، یا ام المؤمنین، اے مؤمنین کی اماں، آپ کے بیٹے عمر کا جسد خاکی آیا ہے۔ اے مؤمنین کی ماں، آپ کے بیٹے عمر کا جسد خاکی آیا ہے۔ ہاں، یہاں بھی یاد رکھنا، امیر المؤمنین نہ کہنا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے بہت حیا کرتی ہیں، اگر تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت مرحمت فرما دے تو ٹھیک، اگر اجازت نہ ملے تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دینا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ابا جان کا جنازہ اٹھایا گیا تو میری نظریں حذیفہ پر تھی۔ حذیفہ آئے اور انہوں نے ابا جان کا جنازہ پڑھا۔ میں یہ دیکھ کر مطمئن ہو گیا اور ابا جان کی میت کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف لے کر چلے جہاں ابا جان کے دونوں ساتھی آرام فرماتے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے کہا، غور سے سننا، یا امنا، یا امنا، ولدک عمر فی الباب هل تأذنین له، یا امنا ولدک عمر فی الباب هل تأذنین له۔ اما جان، آپ کا بیٹا عمر دروازے پہ کھڑا ہے، آپ کا بیٹا عمر دروازے پہ کھڑا ہے، کیا آپ اس کو دفن کی اجازت دیتی ہیں؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے سے رو رہی تھی اور فرمانے لگی، مرحبا مرحبا مرحبا، امیر المؤمنین کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے پر مبارک ہو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ راضی ہو عمر سے جنہوں نے زمین کو عدل کے ساتھ بھر دیا۔ پھر بھی اللہ سے اتنا زیادہ ڈرنے والے، اس کے باوجود کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو جنت کی خوشخبری دی۔ اے اللہ، اے اللہ، ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دینا، آپ کے یاروں کی محبت دینا، آپ کے اہل بیت کی محبت دینا اور اسی پر خاتمہ نصیب فرمانا۔ دوستوں، گزارش ہے ضرور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا اور اس ویڈیو کو ضرور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس یاروں کے ساتھ محبت ہے آپ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کا تذکرہ ہم عام کریں۔ اللہ حافظ۔